تصور کیجئے کہ زمین کی ہر بلندی سے، ہر پہاڑ کی چوٹی سے کسی عجب مخلوق کا ایک ایسا سیلاب امٹ پڑے جس کے آگے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہ سکے، اور جس کی دہشت سے خود انبیاء کے پیروکار پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں، بلکہ خود قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کردہ وہ حقیقت ہے جس کا نام ہے یاجوج ماجوج۔ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جب ایک قوم نے آ کر فریاد کی کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو ذوالقرنین نے لوہے کی چادروں اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک عظیم دیوار تعمیر کی، جس کے پیچھے انہیں محصور کر دیا گیا، اور قرآن نے واضح کیا کہ نہ وہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں۔ سورہ الانبیاء میں یہ راز کھول دیا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اتریں گے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب قیامت کا وعدہ نہایت قریب آ چکا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مخلوق آخر دکھتی کیسی ہے؟ مفسرین نے اس بارے میں کئی روایات نقل کی ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور روایت امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سورہ الکہف کے تحت نقل کی ہے، جس کے مطابق یاجوج ماجوج 3 قسموں میں تقسیم ہے۔ ایک قسم اس قدر دراز قد کے صنوبر کے بلند و بالا درخت جیسی، دوسری قسم اتنی چوڑی کہ ان کی چوڑائی اور لمبائی برابر ہو، اور تیسری قسم کے بارے میں یہ عجیب و غریب روایت ملتی ہے کہ ان کے کان اس قدر بڑے ہوں گے کہ وہ ایک کان کو بچھونا بنا کر لیٹیں گے اور دوسرے کان کو اوڑھنے کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منسوب ہے اور اکثر تفاسیر میں نقل ہوئی ہے، تاہم محدثین نے اس کی سند کو کمزور قرار دیا ہے، اس لیے علماء کرام اسے حیرت انگیز تفصیل کے طور پر تو بیان کرتے ہیں مگر اسے قطعی عقیدہ نہیں بناتے۔ اسی طرح بعض تفسیری روایات میں ان کی آنکھوں کو چھوٹی اور رنگت کو زرد یا سرخی مائل بتایا گیا ہے، اور کچھ مفسرین نے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے قرار دیا ہے، جو کہ تاریخی اور تفسیری روایات میں معروف تو ہے مگر اس کی سند بھی مکمل طور پر یقینی نہیں سمجھی جاتی۔ اس لیے محتاط علماء اس تمام حلیے کو منقول از تفاسیر کے طور پر پیش کرتے ہیں، نہ کہ حتمی صحیح حدیث کے طور پر۔ اب آتے ہیں ان کی تعداد اور دہشت کی طرف۔ سب سے مستند اور تفصیلی روایت صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور پھر یاجوج ماجوج کے خروج کو ایک ہی تسلسل میں بیان فرمایا۔ اس حدیث کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے اور مسلمان کچھ عرصہ سکون سے رہیں گے، تو اچانک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہٰذا تم میرے بندوں کو طور پہاڑ کی طرف لے جاؤ، پناہ کی جگہ محفوظ کر لو۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب یاجوج ماجوج ہر بلندی سے سیلاب کی طرح امٹ پڑیں گے۔ ان کی تعداد اس قدر عظیم ہوگی، حدیث کے مطابق ان کا پہلا دستہ جھیل تبریہ کے کنارے سے گزرے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کا آخری دستہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ کبھی یہاں پانی بھی ہوا کرتا تھا۔ ذرا سوچئے، ایک جھیل کو پی جانے والی قوم زمین کے وسائل کے ساتھ کیا کرے گی؟ ان کی دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ زمین پر موجود مسلمان طور پہاڑ کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یاجوج ماجوج کے تیر آسمان کی طرف پھینکے جائیں گے جو خون آلود ہو کر واپس گریں گے، گویا وہ اپنی ہولناکی اور بربریت میں کسی رکاوٹ کو خاطر میں ہی نہیں لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مسلمان اس محاصرے سے اس قدر تنگ آ جائیں گے کہ ان کے پاس ایک بیل کا سر بھی موجودہ دور کے 100 دیناروں سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا، یعنی بھوک اور مشکل کی انتہا ہو جائے گی۔ لیکن پھر وہ لمحہ آئے گا جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی نازک ترین موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک بیماری، جسے حدیث میں نغف یعنی کیڑے کی شکل کی وبا کہا گیا ہے، بھیج دے گا، جس سے وہ سب ایک ہی رات میں اس طرح ہلاک ہو جائیں گے جیسے ایک ہی جان ہو۔ صبح جب مسلمان طور سے نیچے اتریں گے تو زمین ان کی لاشوں کی بدبو اور کثرت سے اٹی پڑی ہوگی، جسے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردنوں جیسے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے، اور پھر ایک ایسی بارش نازل ہوگی
جو ہر گھر اور ہر خیمے پہ پہنچے گی اور زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف اور شاداب کر دے گی۔ غرض جو بات یقینی طور پر ثابت ہے وہ یہ کہ یاجوج ماجوج کا خروج، دجال کے فتنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کا واقعہ ہے، اور یہ ان 10 بڑی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث حذیفہ بن اسید میں فرمایا، جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، اور شاید بس شاید ہم اس زمانے کے دروازے کے بالکل قریب کھڑے ہیں، کیونکہ اس دنیا کا اصل انجام تو آخرت ہی ہے۔